آج ہم پھر چوتھے حصے میں آ گئے ہیں، اور جیسا میں نے بتایا تھا کہ نبیوں کے مقامات کیا ہیں۔ خدا کا جو نور تھا جو اس نے مجھے دیا، 3 روپوں میں خدا کا نور ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے کنچ نیلا آسمانی نور، دوسرا جو ہے گولڈن ہالا نور اس کا، تیسرا جو ہے وہ چٹا نور۔ آہستہ آہستہ ہم باتیں کرتے جائیں گے اور آپ کو خدا کے متعلق معلومات دیتا جاؤں گا کہ وہ جو نور کی مقدار تھی، نیلے نور کی، وہ مقدار خدا نے میری روح میں ڈال دی۔ یہ نور پہلا نور ہے جب خدا کی ذات اندھیروں سے باہر آئی۔ تو اندھیروں میں خدا کی ذات تھی کیا؟ خدا کی ذات نے جو مشاہدہ کرایا ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ نوروں کی تخلیق سے پہلے وہ اندھیروں میں تھا، ایک شعور تھا۔ یہ وہ شعور تھا جس کے پاس توانائی اور طاقت تھی، لیکن جب تک جذبات پیدا نہیں ہوئے، جسے ہم کہتے ہیں انٹرنل موٹیویشن، جب تک نور اور کائنات کو تخلیق نہیں کیا گیا تھا۔ اس موضوع کو ہم بعد میں بھی آئیں گے، لیکن مختصر بتا کے آگے چلتے ہیں۔ جب خدا کا دماغی طاقت جو شعور کے ساتھ تھی، جیسے تورات بھی بتاتی ہے کہ خدا کا تخت پانی پر تھا اور اس کی روح پانی پہ جنبش کرتی تھی، اور قرآن بھی بتاتا ہے کہ زمین و آسمان منہ بند ہے، پھر اس نے مہینہ برسایا بارش اور زندگی شروع ہوئی۔ تو یہاں یہ آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پانی کو کنٹین کرنے کے لیے 2 ایلیمنٹ ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن، اس کے ملن سے پانی کی توانائی شروع ہوتی ہے۔ اسی پانی سے اس کائنات کو، اس توانائی کو استعمال کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شعور سے پہلے کیا تھا؟ اب وہ میرے اندھیرے میں ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ تب میں نے دیکھا کہ ان گپ اندھیروں میں جو تہ پاتے تھے، ان کے اندر کوئی چیز موونگ کر رہی تھی، جیسے تیرتی ہے۔ وہاں 3 چیزوں کی کیفیات مجھ پر ہوئیں۔ ایک تو بالکل خاموشی تھی، بتائی کوئی نہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اندھیروں کے اندر
उस एटर्निटी के अंदर एक साइलेंस था। दूसरे, वहां मैंने अकेलापन महसूस किया। और तीसरे, वो जो चीज मूवमेंट कर रही थी उसमें देखा मैंने कि वो कुछ देना चाहता है, और वो क्या था, जिसे हम इमोशन, मोहब्बत कहते हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। तो इस मेंटल पावर से और इन इमोशन से जो जिंदगी, जो पहला नूर तख्लीक हुआ वो नीला नूर है, फूंक। उससे पहले खुदा की जात क्या थी? उससे पहले खुदा की जात पर एक प्रोसेस ऐसा भी आया है कि वो लाशऊर था, तरतीब नहीं थी। और यही दौर हमारे पे आता है। जब माँ के पेट में हो तो एक अजीब मैकेनिकल प्रोसेस है, जिंदगी शुरू हो तो लाशऊरी है, और फिर जो जो बच्चा बढ़ता है शऊर आना शुरू हो जाता है। तो वहां मैं पुकार उठा और मैंने पुकार के कहा, ए बाप, ए वालिदैन, क्या तू है? आवाज आई, मैं तेरे साथ हूं। और वहां एक ऐसी जगह पे पहुंचे हम अंधेरों में, जहां पर बिजली की सुनसुनाहट थी, जैसे बहुत तेज, जैसे बिजली, जिसे हम कहते हैं 4000 वोल्ट, साई साई थी। उसके अंदर मैंने ऐसे एलिमेंट देखे। उस एलिमेंट के मुतालिक की तरफ इशारा करके खुदा ने कहा, यहां मेरा पहला मुकदमा हुआ है। तो पहला मुकदमा जो है वो लाशऊरी है, मैकेनिकल प्रोसेस है। दूसरा मुकदमा शऊरी है, फिर मेंटल शऊर है, दिमागी, फिर इमोशंस। इन दोनों के मिलन से जिंदगी शुरू होती है। हम इस मजमून को यहीं छोड़ते हैं और फिर शुरू करेंगे जब आमने सामने होके खुदा से मुलाकात हुई। अब हम आ जाते हैं जहां से मैंने छोड़ा था कि फरिश्तों और नबियों, सदीक, सालेहीन, जो भी नेक लोग हैं, और अनगिनत फिरदौस के हॉरिज़ॉन्टल जन्नतें हैं, जिसे आप जन्नतें कहते हैं, लेकिन वो तरक्की करती हुई दुनिया है, लेकिन आराम की हर चीज है वहां पर, जिसे आप जन्नत कह सकते हैं, लेकिन असल जन्नत उससे आगे है। इसको समझना बड़ा जरूरी है। जब से इंसान गिरा है, उसका हिसाब किताब और लेन देन जो है फरिश्ते करते हैं। लेकिन हम फिरदौस से थोड़ा सा पहले पीछे आ जाएं, ये जानने के लिए कि क्या इंसानी रूह जो है
اس کا زمانہ عالم ارواح میں کیا ہے؟ تو کہنا یہ پڑے گا کہ ظاہری کائنات سے پہلے انسانی روح عالم ارواح میں تخلیق کر دی گئی تھی. تو انسانی روح جو ہے وہ قدیم ہے ظاہری کائنات کی تخلیق سے پہلے. تو یہ جو سورج چاند ستارے یہ جو نظام کائنات ہے اس کی تخلیق سے پہلے روح جو ہے وہ عالم ارواح میں تخلیق کر دی گئی تھی، لیکن وہاں ہم رہتے تھے مختلف جہانوں میں، ڈیمینشن میں، اس طرح جیسے شہد کی مکھیاں رہتی ہیں گروپ در گروپ. وہ گروپ وہ ہجوم کیا تھے جو جسے پسند کرتا تھا وہ اس کے ساتھ رہنا اپنی دنیا میں پسند کرتا تھا. یہ وہ دور ہے کہ جب ابلیس جو تھا یہ صبح کا ستارہ کہلاتا تھا. یہاں تھوڑی سی اور بات کو واضح کر دیا جائے کہ بڑے بڑے فرشتوں میں یہ جبرائیل سے بھی اوپر تھا، میکائیل سے بھی، رفائیل، اسرافیل اور جو 12 کروڑ ہیں ان سے بھی یہ اوپر تھا. صبح کا ستارہ اسے یوں کہا گیا ہے، یہ لقب اس کو دیا کس نے؟ یہ انعام، یہ نوبل پرائز اس کو ملا ہے خدا کی طرف سے. صبح کے ستارے سے مراد یہ ہے کہ روشنی کو پھیلانے والا، بہار کے زمانے کو شروع کرنے والا، دن کی روشنی لانے والا. تو اس وقت کا جو دور تھا جب ارواح تخلیق کر دی گئی تھی، جوک در جوک مختلف عالم ارواح میں یہ بستی تھی، تو بڑے بڑے فرشتوں میں سے ایک جبرائیل بھی تھا جو خدا کی ہدایت، توحید کا پیغام اور روحانیت کے پیغامات جو ہیں خدا کے، وہ فرشتوں، جنوں اور انسانی ارواح میں بھی پہنچاتا تھا. اس لیے اسے صبح کا ستارہ کہا گیا ہے. یہ ایک لمبا مضمون ہے، لیکن جو وقت کی گنجائش ہوگی اس پہ بھی ہم روشنی ڈالتے رہیں گے. اور اس نے لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال، کھربوں سال، بلکہ اس سے بھی بے انتہا پیچھے مدت دراز تک سیوا کی ہے انسانی روح کی، جنات کی دنیا کی اور فرشتوں کی. یہ رسول تھا، مسیح تھا فرشتوں میں بھی اور انسانی ارواح میں بھی. لیکن وہ دور جو تھا وہ انسانی ارواح جو ہیں وہ اپنے اپنے جہانوں میں رہتی تھیں لیکن خدا سے دور تھیں. اور یہ جو بڑے بڑے 12 کروڑ فرشتے ہیں ان کے اوپر جو ہے جبرائیل، پھر ابلیس.
یہ روحانی ترقی کے لیے چنے گئے تھے کہ انسانی ارواح کو ترقی دیتے ہوئے روحانیت میں براہ راست خدا سے ملا دیں۔ یہ وہ دور ہے، بہت لمبا عرصہ چلتا رہا۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح کر دوں جو بعد میں آئے گی، ابلیس کی ماں جنات کی دنیا میں سے تھی اور اس کا باپ فرشتوں کی دنیا میں تھا۔ ڈان اس کا باپ تھا اور اس کی ماں جو تھی وہ جنات کی دنیا سے تھی۔ تو پھر اس کی ماں کو وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا فرشتوں کی دنیا میں، وہیں یہ پلا بڑھا۔ تو ہماری ارواح جو ہے وہ عالم ارواح میں بگڑ چکی تھی۔ ہم خدا کو اپنی کمر دکھائے ہوئے تھے، جسے کہتے ہیں پیٹھ۔ ہم خدا کے پیغامات کو نہیں سنتے تھے۔ اس سے یہ عالم ارواح کا جو دور ہے، اس میں اختیارات جو ہیں وہ دیے گئے فرشتوں کو، اور وہ گائیڈنس دیتے تھے۔ لیکن ایک لمبا زمانہ جس کی کوئی مقدار نہیں گزرنے پر جو ہے ابلیس نے خدا سے کہا، میں کیا تجھے کہتا نہ تھا دوسرے فرشتوں کے ساتھ کہ تو اس مخلوق کو کیوں تخلیق کرتا ہے، انسانی مخلوق کو تو کیوں ایسا کرتا ہے، جبکہ اس کی نیچر میں جو ہے، جو ہم نے دیکھ لیا تھا اور پھر بعد میں وہ واقعات حقیقت بن گئے، یہ فسادی ہے، یہ انسانی روح ناشکر گزار ہے، ریبیلین ہے۔ مراد یہ کہ تجھے پیٹھ دکھاتے ہیں اور معرفت الہی کو جاننا بیداری ہے۔ خود غرض قسم کی یہ مخلوق ہے انسانی۔ خدا کا جواب ایک ہی ہوتا تھا کہ میں جو مستقبل میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خدا جس مستقبل کی بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب انسان روحانی ترقی کرے گا تو اس کا مقام اور حال کیا ہوگا۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح کر دیں کہ فرشتوں کو آکسیجن کلین انرجی ہے جس سے بنایا گیا ہے، اس لیے ان میں نفس کی ٹیمپٹیشن ورگلاہٹ نہیں ہے، کلین انرجی ہے۔ فرشتوں کو ہائیڈروجن سے بنایا گیا، اس لیے ان میں آگ کا شعلہ زیادہ ہے، بہت تیزی سے بھڑکنے والی ان کی فطرت ہے، محبت کریں تو پھر محبت کرتے ہیں جنات، نفرت کریں تو پھر نفرت کرتے ہیں، کوئی درمیانی ان کا توازن نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، تو جت جاتے ہیں خدمت میں تو پھر خدمت میں، نفرت میں تو پھر نفرت میں۔ لیکن اس سے پہلے جو اعلیٰ مخلوقات تیار کی گئی تھی، بنائی گئی تھی، وہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا جیسی ہیں۔ ان کے متعلق بعد کے موضوع میں ہم گفتگو کرتے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے میں خود معرفت کے سمندر میں بہہ جاتا ہوں اور پھر کنارہ مجھے نظر نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کیا
کہاں پہ میں جا رہا ہوں، وہ بات تھی فردوس کے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں، اور بات کہیں سے کہیں اور نکل گئی. لیکن سب کچھ معرفت الہی ہے، توحید ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جو ہمارا اصلی گھر ہے، اس کو ہم بھول چکے ہیں. اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ موت کے بعد حقیقتیں کیا ہیں. یہ دو چیزیں ہیں جس پہ زیادہ زور دینا چاہیے تھا تمام مذہب والوں کو، کہ خدا کیا ہے، توحید کیا ہے، اور آخرت کی زندگی کیا ہے. لیکن یہاں یہ بیکار ہو چکے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے. یہ ظاہری آیات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اصل مضمون سے یہ جاہل ہیں، نبینے اور اندھوں کا معاملہ کرتے ہیں. اس لیے مذہب کا پانی جہاں ٹھہر جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، بدبودار، اس میں یہ رہتے ہیں مینڈکوں کی طرح تمام مذہب والے. ورنہ مذہب سے جو اگلی دنیا ہے، جو مذہب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، یہ ہے روحانیت. اور پھر روحانیت کا کمال یہ ہے، مقامات سے بھی گزرتی جاتی ہے. جیسے قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ جہانوں کا رب ہے، اس کی لمیٹیشن نہیں ہے. بڑے بڑے عالم ہیں اس کے، اور ہم اندھوں کی طرح کھڑے پانی میں مینڈک کی طرح بیٹھ جائیں اور کریں تڑاکو تڑاکو، ہمارا رسول نبی تھا، محمد تھا، ہمارا رسول مسیح تھا، عیسیٰ تھا، موسیٰ تھا، یہودی کہتے ہیں. تو پھر دوسرے ڈڈو زور زور سے بول کے کہتے ہیں تجھے کیا، تجھے کیا، تجھے کیا، تو کیا ہے. اس لیے حق تعالیٰ کی ذات نے کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا. حق تعالیٰ کی ذات نے انسانیت کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور تواتر کے ساتھ نبی بھیج رہا ہے کہ انسان کی کشتی جو ہے، کہ کبھی ڈگمگائی کشتی، کبھی کھو گیا کنارہ. یہ جو شکستہ کشتی ہے، فرشتوں نے شاید کے ساتھ مذہب شروع کیے تاکہ مرمت ہو کشتی کی، تاکہ سفر جاری ہو، تاکہ آگے روحانیت کی دنیا شروع ہو، انسان کی کشتی کنارے پہ لگے. اس سے اگلا جو سفر ہے وہ معرفت الہی کا سفر ہر انسان کا ہے. وہاں نہ نبی مدد کر سکتا ہے، نہ رسول، نہ فرشتے. وہاں براہ راست جو ہے پھر وہ ناطہ خدا سے بڑھتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈومینین آف گاڈ، براہ راست. پھر دوسرا دور شروع ہوتا ہے. اس دور کے اندر پھر حق تعالیٰ کی ذات پھر ایسے انسان کو سنبھال لیتی ہے. اور الہامی کتابیں اشارہ بھی کرتی ہیں، لیکن یہ اندھے بہرے جو مذہب والے ہیں، یہ سننے سے انکاری ہیں. طوطوں کی طرح اپنے رسولوں کی بات کرتے ہیں، اور اپنے رسولوں کو خدا بنانے تک یہ پیچھے نہیں مڑتے. جیسے وہ گاؤں ماتا ہے ان کی، ہندوؤں کی، ایسے ہی یہ شیعہ اپنے گھوڑے کو
خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہی ہیں فرقے جن پہ لعنت کی گئی تھی، یہی ہیں تمام فرقے جو مسلمانوں میں ہیں، عیسائی میں ہیں، ہندوؤں میں ہیں۔ انہوں نے پھوٹ ڈالی اس مضمون پر جو توحید باری تعالیٰ کا تھا، جو سیدھا رستہ تھا کہ اس کو جانا جاتا، پہچانا جاتا اور مذہب سے آگے روحانیت کا سفر کیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ہماری پھوٹ کی وجہ سے۔ جب نامعلوم وقت گزر چکا اور ہماری ارواح بگڑ کے باز نہیں آتی تھی، اور آہستہ آہستہ جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہوا ابلیس کا، اور اس کے ساتھ بہت سی اور مخلوقات کا، جو اور فرشتے بھی تھے، جنات کی دنیا بھی تھی اور مخلوقات تھیں۔ جب ان کی بس ہو گئی، انسانی ارواح کی سیوا کرتے کرتے تو وہ بغاوت پہ آمادہ ہو گئے، انسانی ارواح کے خلاف ہو گئے، اور یہیں سے جو ہے نور ان سے نکل گئے۔ خدا کا نور جب تک رہتا ہے اندر، جب تک آپ کا تعلق خدا سے اور اس کی منشا اور اس کی محبت الہی پر ہو، بغاوت خدا کے خلاف، نور آپ کو خیر بات کہہ دے گا۔ تب پھر اسی عالم برزخ میں، عالم ارواح میں کشمکش ہوئی جبرائیل کے فرشتوں میں اور ابلیس کے فرشتوں میں، اور یہ بٹ گئے ڈس یونٹی میں، اور اس میں جنگ بھی ہوئی۔ ابلیس اور وہ فرشتے جو بغاوت پہ تھے، اور وہ جنات جو اس کے ساتھ تھی، ان گنت مخلوق، وہ ہارے، ان کے نور بھی نکل گئے، اور اس کا جو کنٹرول تھا وہ جبرائیل اور 12 کروڑ فرشتوں نے اس کو لے لیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان 12 کروڑ فرشتوں کے ایک ایک کے نیچے 12 کروڑ، پھر ان کے نیچے 12 کروڑ، یہ سلسلہ بہت لمبا ہے۔ اس کے لیے دماغ جو ہے وہ ایک جگہ پہ آخر رک جاتا ہے۔ جب ایسے حالات ہو چکے اور یہ اپنا نور کھو بیٹھے، تب خدا نے ظاہری کائنات کو تخلیق کرنا چاہا، اور چاہا کہ ایک دفعہ پھر جو مخلوق گر چکی ہے مخلوقات، ان کی یادداشت کو بلوا کے ایک نئی زندگی شروع کی جائے۔ تو یہ جو ظاہری کائنات بنائی گئی ہے، یہ ظاہری کائنات جو ہے، اس کے اندر جو ہمیں جسم ملا ہے، اس میں بڑی تیز رفتاری ہے۔ جو چیز ہم 30 کروڑ سال میں سیکھ پاتے ہیں روحانیت میں یا روحانی ترقی میں، عالم ارواح میں، وہ یہاں 80 سال میں ہم کر سکتے ہیں جسم کے ساتھ، اگر روح جو ہے وہ خدا کی منشا پر چلے۔ اگر نہیں تو پھر اسی رفتار کے ساتھ ہم غلط سمت کی طرف پرواز کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے لاہور سے ٹرین میں بیٹھے جانا ہے کراچی،
آدھا سفر طے ہوا تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ ٹرین تو کہیں اور جا رہی ہے، یہ جا رہی ہے کہیں لالا موسیٰ لال پور یا کہیں اور جا رہی ہے کسی شہر میں۔ اتر کے پھر وہیں سے سفر شروع کیا۔ تو اب جو یہ غلطمت سفر ہو رہا ہے، اس سے بجائے کہ نور ملتا، ہم اپنی ارواحوں میں اور اندھیرے ڈالتے جاتے ہیں۔ کی نیکی خدا نے یہ کائنات بنا کے، پھر یہ حسین کائنات تخلیق کر کے، پھر جب یہ کنگڈم آف اینیمل تخلیقات ہو گئی، جب سب تیاری کر لی، تو جب جسمانی خاکہ تیار ہو گیا تو پھر روح کو بھیجنا شروع کیا۔ تو اس زمین کی کہانی بھی بہت پرانی ہے، لیکن کجا کے یہ یہاں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اپنے سفر روحانی کو مکمل کر لیتے، یہ وہاں یہاں پر عالم ارواح سے بھی زیادہ بگڑ چکے ہیں، اور جتنے اندھیرے میں تھوڑے بہتے وہاں تھے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ اب ان کے اندر یہاں پہ ہیں، اور یہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ یہ کہانی کروڑوں کھربوں سالوں زمین پہ چلتی ہے۔ تو پروسیس کیا تھا؟ جب یہ زندگی خاکہ تیار ہو گیا تو خدا نے جب ارواح بھیجنی شروع کی تو وہ ماضی کی یادداشتیں کاٹ دی۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لاشعوری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ جو 9 مہینے ہوتا ہے جسم کے اندر، وہ مکینیکل پروسیس ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جو انرجی ہے، جسے وہ خدا کا ایکٹ عمل ہے، جسے ہم کہتے ہیں گاڈ یونیورسل پرائم فورس، خدا کی وہ اصل طاقت ہے جو اس کی روح میں ہے۔ تو جو پہلی سانس کے ساتھ روح بھی اندر آ جاتی ہے اور زندگی بھی اندر آ جاتی ہے، پھر وہ بچہ جو شعور پاتا جاتا ہے، تو کیونکہ یہ دنیا بگڑی ہوئی ہے، تو کبھی ہم ان بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی بدھ، کبھی ہندو، اور کبھی مسلمان کا لیبل لگا کر ان کو اسلام میں پھنسا دیتے ہیں، لیکن اس فطرت کی طرف رہنمائی نہیں کرتے جس پر ابراہیم چلتا تھا۔ وہ فطرت کیا تھی؟ اسے تلاش تھی حق تعالیٰ کی۔ کبھی سورج کی پوجا، کبھی چاند کی، کبھی ستاروں کی۔ پروسیس تھا ایک روحانیت کا، جس سے وہ گزرتے ہوئے پھر حقیقی عالم میں داخل ہوا۔ خدا نے مدد کی اس کی۔ ابراہیم کے واقعات میں ہم بتائیں گے کہ اسے خدا پھر دکھائی بھی دیا، جو نہ قرآن میں ہے، نہ تورات انجیل یا کسی کتاب میں۔ خدا کا دیدار کیا جب وہ پوری تلاش میں سرگردہ تھا۔ اور یہ ہے وہ راہ جس پہ انسان مذہب کے بعد روحانی دنیا میں داخل ہو جائے، جیسے ابراہیم اس روحانی دنیا میں جو داخل ہو جاتا ہے، اس کی رفتار روحانیت میں خدا کے لیے بڑی تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس زمین پر بہت سے آدم آئے۔ آدم سے بھی مراد، آپ کو میں یہاں وضاحت کر دوں، آدم سے مراد پہلا آدم نہیں ہے۔ آدم سے مراد آدمیت ہے، اور انسانیت سے مراد شعور ہے۔ مجھے ایک بار کا یہاں شعر بھی آ گیا یاد، بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں
انسان ہونا. جب یہ آدمی انسان اشرف المخلوقات بنایا تھا اسے، یہ آدمیت جیسی حرکتیں کرتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی نیچے جا گرتا ہے. روحانی سفر کرتا ہے تو آدمیت سے انسانیت میں داخل ہوتا ہے. انسانیت کے بعد جو ہے وہ روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے. ہماری جو غرض و غایت ہے وہ انبیاء سے نہیں، دیوتاؤں سے نہیں، گروؤں سے نہیں. ہماری غرض جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے. یہاں ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں. تو 6,000 سال کے زمانے ہیں، کئی 6,000 کے زمانے ہیں جہاں اپنے اپنے وقت میں آدم آتے رہے. آدم سے مراد یہ ہے کہ ہر 6,000 سال کے دور میں ایک نیا نبی آتا تھا جو روحانیت میں ترقی کرتا تھا، جو آدمیت سے، انسانیت سے آگے روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتا تھا. اسے پھر نیا آدم کہا جاتا تھا. یہ وہاں سے جو پھر سفر ہوتا تھا، پھر نئی ابتدا شروع کی جاتی تھی. پھر ایک دور آ جاتا ہے 6,000 سال کم و بیش کا، کہ جب ہم نہیں سنورتے اور بگڑ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم خود تباہ کر لیتے ہیں. تو بڑی بڑی ہائی سویلائزیشن آئیں، عروج اور پھر زوال دیکھے انہوں نے. ہمارا بھی یہی حال ہے. ہمارے آدم کی کہانی جو پہلا نبی تھا، اس لیے اسے آدم کہا گیا، جسے زندگی کا درخت بھی کہا جاتا ہے. ہماری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو ہمارے جو باپ دادا تھے، آبا و اجداد، آدم، انہوں نے بھی نافرمانی کی. شیطان نے ان کو بھی ننگا کر دیا. نہ ان کی شادی ہوئی، نہ ان کی شادی میں خدا شریک ہوا. تو جو جتنے بھی بچے ہیں یہ حلالی کیسے ہو گئے جب ان کے باپ دادا کی شادی نہیں ہوئی؟ تو یہ حلالی کیسے ہو گئے؟ یہ جو شادیاں کرتے ہیں یہ رسمی ہیں. شادیاں جب ہوتی جب ان کی بارات میں خود خدا ہوتا، خوش ہوتا. تو جب وہ یہودی کہتے تھے حرامی عیسیٰ ابن زکریا کو، تو وہ کہتا تھا میں حرامی نہیں ہوں. وہ کہتے تھے ہمارا باپ ابراہیم تھا. اور تیرا تو پتہ نہیں ہے کہ تیرا باپ کون ہے. تو حرامی کہتے تھے. وہ کہتا تھا میرا باپ جو ہے وہ خدا واحد ہے. تو وہ سچ کہتا تھا. جب ہمارا تعلق خدا سے ہو جائے تب جا کے ہم حلالی ہیں، ورنہ آدم سے لے کے ابھی تک یہ سب حرامی ہیں. اور یہ حرکتیں بھی، ان کی حرکتیں بھی حرامیوں جیسی ہیں. کیونکہ حرامی جو ہیں ان کی اوقات جو ہے وہ جب چاہے ڈنک مار دیں. تکبر، نحوست، خود غرضی، ہزاروں لاکھوں بیماریاں ہیں. اور ان حرامیوں کی طرف اشارہ کر کے آدم کی اولاد کی طرف عیسیٰ ابن زکریا کہتا ہے تمہارا باپ جو ہے وہ ابلیس ہے. اس نے بھی نافرمانی کی، اس میں بھی قتل و غارت تھی. اصل میں تمہارا باپ وہ ہے شیطان. اور یہی بات جو ہے یہودیوں کو بہت چبھی. اور یہی میں کہتا ہوں کہ جب تک تیرا خدا سے کوئی واسطہ نہیں، تیرا خدا سے کوئی تعلق نہیں، تیرے میں کوئی حلالی عادات آ ہی نہیں سکتی.
کیونکہ اگر خدا کے ساتھ تیرا تعلق ہو تو ایسی عادات آ جائیں جو خدا کی ہیں، رحم کرنا، اسے رحم آ جاتا ہے، معاف کر دینا، غلبہ پا کے چھوڑ دینا، درگزر کرنا، معرفت الہی کو جاننا، محبت کی دنیا میں غرق ہو جانا، بقا حاصل کرنا، یہ خدا کی عادتیں ہیں۔ اور یہ جو باقی انہوں نے زور لگائے ہوئے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، نہ ان کے صحیح روزے ہیں، نہ ہی صحیح زکوٰتیں ہیں، نہ ان کی کوئی نمازیں، یہ ان کا ایک پرسنل میٹر ہے جو ان کے اور خدا کے درمیان میں، اس سے انسانیت کا کیا تعلق ہے؟ یہ اٹھا کے ان کے منہ پہ دے ماریں گے، کیونکہ ان کے کرنے سے جو یہ کرتے ہیں اس پیغام، اس مضمون کو تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، جو میں خدا کے حضور سجدے میں ہوں، میں با خدا بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں بدل جاؤں، میں خدا جیسی سیرت پالوں، تو نماز کا مقصد بھی فوت ہو گیا کہ صدیاں گزر گئیں، تیرے سجدے سے کیا ہوا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کہ تیری دنیا بدل جائے اور تو انسانوں کو بھی اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے۔ ان کے روزے جو ہیں وہ بھی ان کے منہ پہ مارے جائیں گے جب تک یہ مضمون کو نہیں سمجھتے کہ اس سے مراد جو ہے وہ انسانوں کی ہمدردی، درد ہے، کہ جب تک میرے حالات اچھے ہیں لیکن دوسری انسانیت دکھ میں ہے تو میں ان کے لیے خدمت کروں، ان کو بھی اپنا جائزہ کر دوں۔ تو جتنی بھی ایکسرسائز ہیں ان سے مراد جو تھی آگے جانا تھا۔ یہ سب کر کے ڈاکو بن جاتے ہیں۔ وہ ڈاکو لٹیرے اس لیے بنتے ہیں کہ سب دکھاوا ہے، خدا کو پانا نہیں چاہتے یہ بس۔ جیسے ملا کی دوڑ مسجد تک، ان کی دوڑ جو ہے وہ اپنے ولیوں تک، اپنے نبیوں تک، اور ان کے نبیوں کے بقول یہ زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہو جاتی ہیں جب اپنے انبیاؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالتے ہیں۔ اس کام کے لیے انبیاء نہیں آئے تھے، وہ تو خدا کے پاس لے جانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے تھوڑی آتے کہ ہمیں تم بنا لو معبود یا ہمیں بیچ میں بٹھا دو۔ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تو ان کو بھی عذاب دیا جائے گا، ان کے پاس بھی نور نہیں رہیں گے۔ یہ مضمون کہیں سے کہیں نکل گیا اور دیر بھی ہو گئی، میں آج اس کو لکھ لوں گا اور پھر یہ بتاؤں گا کہ ہمارے آدم کی کہانی یہیں سے لے کر پھر پیچھے مڑتے ہیں ہم کہ بچپن کے دور میں فردوسوں میں نے نبیوں کا کیا حال دیکھا۔ خدا حافظ۔ یہ چوتھا حصہ ہے ہاؤ ٹو میٹ گاڈ، لیٹ می ہیلپ یو ٹو میٹ گاڈ۔ آؤ میں تمہیں خدا سے ملاؤں۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو، وش یو ہیو اے نائس ڈے۔